اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ ناظرین گرامی قدر، تقوی الہی کا موضوع لے کر حسنین کاظمی R14 چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسان کو صراحتاً حکم فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو تمام تر برائیوں سے، تمام تر مہلک بیماریوں سے، تمام تر گناہوں سے، کوتاہیوں سے بچا کے رکھو۔ اور جس دل نے تقوی الہی کا امتحان دیا ہو تو اس کی زبان اور آواز اس کی گواہی دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ جس دل کو اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے اختیار کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے تقوی کے لیے، تو اس انسان کی زبان بھی گواہی دیتی ہے اور اس کی آواز بھی گواہی دیتی ہے۔ یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں، انتہائی نرم اور ملائم آواز میں بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بلا شبہ بے شک وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جن دلوں کو آزمایا ہے، یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو اپنے رسول گرامی، پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے اصحاب بھی تھے جو رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے، گویا کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے۔ یعنی تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اور لیکن اس کا اظہار جو ہے انسان کے قول و فعل سے ہوتا ہے۔ انسان کا قول اور انسان کا فعل دل میں موجود تقوی کی گواہی دیتا ہے۔ انسان کا فعل اس کی گواہی دیتا ہے، انسان کا قول اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور بہت سارے مفسرین نے اس حوالے سے مختلف تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اور دوسری بات، امام علی علیہ السلام نے تقوی کے نشانیوں کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، جس میں فرمایا کہ جس کا دل پرہیزگار ہو اس کے اعضاء اور جوارح یعنی زبان اور اس کی آنکھیں اور اس کے ہاتھ گواہی دیتے ہیں۔ یعنی انسان جو اللہ کی بندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ اس کے دل کو چن لیتا ہے تقوی کے لیے، تو فرامین محمد و آل محمد اور فرامین علی بن ابی طالب کی روشنی میں کہ اس انسان کے اعضاء و جوارح، جس میں انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کی زبان ہے، انسان کے ہاتھ ہیں، یہ تمام اعضاء و جوارح اس کی گواہی دیتے ہیں، اور انسان کا قول اور انسان کا فعل اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس جملے کے ضمن میں سورہ ابراہیم میں جو آیت نمبر 24 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یعنی تقوی اور ایمان کا جو باہمی تعلق ہے، اس چیز کو اور اس ریلیشن شپ کو واضح کر دیا ہے۔ اور اس آیت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومن کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اور یعنی پاکیزہ درخت کی طرح ہے، کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے مومن کا دل تقوی سے مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اعمال بلند ہوتے ہیں۔ یعنی شجرہ طیبہ کی مثال دے کر صبح قیامت تک تمام انسانی نسلوں کے لیے امام جعفر صادق نے علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح میں اور تفسیر میں واضح کر دیا کہ انسان کا دل تقوی الہی کے ذریعے جب مضبوط ہوتا ہے
تو اس کے اعمال بلند سے بلندتر ہوتے جاتے ہیں، اور اس کے تمام پارٹس آف باڈی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جس انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اور اسی طرح سے تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ واقعاً ہماری زندگی میں ہم خود ملاحظہ کریں اور تصور کریں کہ تقوی سے جو آگے بڑھتا ہے تقوی الہی کے ساتھ، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا بھی اس کے قدموں میں رکھتا ہے، آخرت بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تقوی ایک امتحان ہے جس میں انسان کو دنیاوی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور خواہشات اور شیطانی وسوسوں سے گزارا جاتا ہے۔ یعنی تقوی اختیار کروانے کے لیے دنیاوی آزمائشیں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور شیطانی وسوسوں سے انسان کو گزارا جاتا ہے، اور خواہشات نفسانی سے انسان کو گزارا جاتا ہے، تاکہ وہ اس امتحان میں کہ جو دل کا امتحان ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ جب دل کا امتحان، جب اس میں دل کامیاب ہوتا ہے اور ٹاپ نمبر پہ آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس انسان کی آواز اور اس کی کیا ہے آواز اس کی گواہی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے تمام اعضاء و جوارح اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کا فعل اس کی گواہی دیتا ہے، اور اس کا قول اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو کامیاب ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قول و فعل میں صداقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ دل کی آزمائش میں اور تمام تر آزمائشوں سے انسان کو گزارا جاتا ہے، اور تمام تر خواہشات سے اور شیطانی وسوسوں سے انسان کو گزارا جاتا ہے، تو اس کی صداقت جو ہے اس کے فعل میں اور قول میں صداقت پیدا ہو جاتی ہے، اور قلب کے امتحان کو، دل کے امتحان کو تقوی سے جوڑا گیا ہے، باہمی جو تعلق ہے اس اعتبار سے۔ اور انسان کی آواز اور انسان کی گفتار بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے تقوی الہی کے لیے، اور وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے شیعہ احادیث میں، معتبر ترین اتھینٹک احادیث میں ہے تقوی کے اثرات کے حوالے سے، جیسے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقوی کی روشنی میں دل میں کیا ہے، روشنی دل میں چمکتی ہے۔ یعنی تقوی کی روشنی انسان کے دل میں چمکتی ہے، تو اس کے اثرات چہرے پر اور انسان کی زبان پر اور اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی تقوی جو انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات آٹومیٹیکلی انسان کے چہرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کی زبان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور تمام اعمال یعنی اعضاء و جوارح پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اس کی جو نورانیت ہے اور روشنی ہے اس کے دل میں چمک رہی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یعنی عملی طور پر انسان اپنے دل کو تقوی کے لیے کس طرح سے تیار کرے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس ہے، یعنی دل کو گناہوں سے پاک کرنا، اور ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا، اور اخلاص کے ساتھ عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دینا۔ یہ کچھ چیزیں گنوائی ہیں علماء نے کہ جن چیزوں کے ذریعے انسان کا دل تیار ہو جاتا ہے تقوی الہی کے لیے۔ اور بہت سارے اور بھی اقوال ہیں اور اس کی تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور یعنی آیہ شریفہ کا جو مطلب ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو دھیمی آواز استعمال کرتے ہیں، دھیمی آواز میں اپنے رسول کے سامنے، اپنے حبیب کے سامنے، اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے تقوی الہی اختیار کرنے کے لیے۔ وہ لوگ باشرف لوگ ہوتے ہیں، وہ مؤمن ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کس کے لیے؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ اور یعنی دھیمی آواز میں بات کر کے وہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شوکت، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر ان کے ایمان کا جو مضبوط ہونا، اور قلب و شعور پر رسول کی عظمت جو ہے حاکم ہوتی ہے، اس کی شوکت جو حاکم ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے یہ لوگ خود سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اہل ایمان لوگ ہی ہیں، یعنی جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان آزمائشوں میں کامیابی کی طرف جو ہے لے جانے کے لیے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ملتا ہے، اعزازی طور پر جو جزا ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ان کے لیے اللہ کی جانب سے ان کے اعمال حق نہیں ہوتے ہیں، ان کے اعمال
ختم نہیں ہوتے، بلکہ اعمال قبول ہوں گے، اور قبول اعمال کے دو نتائج جو ہے جو کہ سامنے آتے ہیں، جو کہ مفسرین نے لکھا ہے، ایک تو مغفرت ہے اور اللہ کی جانب سے، اور دوسرا اجر عظیم ہے۔ یعنی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مجلس میں شور مچانا جائز نہیں ہے، یعنی بہت سارے لوگ شور مچاتے تھے اور اونچی آواز میں بات کرتے تھے، گویا کہ رسول کی گستاخی کرتے تھے، اور ان کے اعمال حبط ہوتے تھے، یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، نہ اپنے رسول پر نہ خدا پر، اس وجہ سے رسول کی گستاخی کرتے تھے، رسول کے سامنے شور مچاتے تھے، اور شور مچانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کو سب کے سامنے واضح کر کے بتا دیا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہمارے دل اللہ کی آزمائش کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہمارے دلوں پر اللہ کے رسول کی عظمت اور شوکت کیا ہے، حاوی ہے اور حاکم ہے۔ اس اعتبار سے ان کے اعمال حق نہیں ہوں گے، ان کے اعمال قبول ہوں گے، اور قبول ہونے کی دو جزا جو کہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، جب امام حسن علیہ السلام کو قبر رسول کے جوار میں دفنانے سے روکا، تو اس وقت امام، چونکہ اور لوگ شور مچا رہے تھے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس آیہ مبارکہ سے استدلال فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم، سے استدلال فرمایا کہ قبر رسول کے پاس شور مچانا جائز نہیں ہے۔ اگر قبر رسول کے پاس رسول کی گستاخی کرتے ہوئے شور مچائے تو یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تقوی الہی ایک عظیم اللہ کی طرف سے توفیق ہے اور نعمت ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس عظیم نعمت سے مستفید ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور تقوی الہی صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔